الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، ناظرین گرامی قدر، قرآن پاک کی عظیم الشان پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ سے ہر مسلمان کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کے بغیر کوئی نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تورات رکھ دیں، زبور رکھ دیں، انجیل رکھ دیں، جتنی کتاب میں اللہ نے نبیوں رسولوں پہ صحیفے اتارے وہ سب ایک طرف ہوں، اور جو باقی کا قرآن ہے سارا وہ بھی ساتھ رکھ دیں، اور ایک طرف اکیلی سورہ فاتحہ رکھ دیں تو فرمایا وہ بھاری رہے گی۔ یہ ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے، سبع المثانی القرآن العظیم۔ اس کے 17 نام ہیں۔ کتنے؟ 17۔ اس میں سے ایک نام ہے صلاۃ۔ کیا؟ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی صلاۃ ہے۔ صلاۃ اس کو اس لیے کہا ہے کہ اگر ساری صلاۃ ہو، فاتحہ نہ ہو، آپ سارا کچھ پڑھ لیں جو بھی نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ نہ ہو بیچ میں، نماز نہیں ہوگی۔ یہ اکیلی پوری صلاۃ ہے، اکیلی سورۃ الفاتحہ پوری نماز کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کچھ نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک طالب علم میں کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں ہوگا۔
سورہ فاتحہ شریف کو جس نے سمجھا، پڑھا، جانا، وہ کہہ سکتا، جس کو اس کی معرفت ہے، اس کا تعارف ہے، اس کے اسرار و معارف کو جانتا ہے۔ تو اگر یہ شک لے کے نمازی نماز میں کھڑا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آج گفتگو اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر ہماری پوری ایک کتاب ہے، اربعین فاتحہ کے نام سے چھپی ہوئی ہے، قرآنی رسائل کے نام سے پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ رسالہ ہے۔ 40 حدیثیں، 40 سے زیادہ حدیثیں آقا کریم علیہ السلام کی فرامین سورہ فاتحہ کے فضائل میں ہیں، اس کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے۔ اور اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، اوپننگ آف دا بک۔ افتتاح ہوتا ہے نا، افتتاح، جی فلاں نے افتتاح کرنا ہے، یہ قرآن پاک کا افتتاح ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنے آیا، تلاوت کرنے آیا، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، قرآن نہیں کھلا، یہ کلید قرآن بھی ہے، مفتاح القرآن، قرآن کی چابی۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، کہیں سے بھی پڑھنا ہو، کہیں سے تلاوت کوئی سپارہ کرنے لگو، سب سے پہلے فاتحہ، کیونکہ رب کائنات نے پورے قرآن کے نزول کا ذکر الگ کیا ہے اور اس سورہ فاتحہ کا ذکر الگ سے کیا، السبع المثانی اس کو فرمایا۔ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، اور 7 ہی آسمان ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں، اور 7 ہی ہفتے کے دن ہیں، اور 7 ہی کعبے کے۔ یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن کے برابر ہے۔ صرف ایک سورہ فاتحہ پڑھے، جیسے میں کہہ رہا ہوں اس طرح، انیوا نہیں، رٹا نہیں جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، ویسے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ابھی میں کسی کو کہوں نا کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ سنائیں تو پریشان ہو جائیں۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسا عالم دین نہیں ملا، ہزارہا علماء سے میرا تعلق اور دوستی ہے، جس سے میں یہ پوچھ سکوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کرتے تھے۔ شرم کے مارے نہیں پوچھتا کہ وہ یا گھبرا جائے گا یا پریشان ہو جائے گا یا کہے گا جی یا غلط بتائے گا یا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا تو شرمندگی ہوگی، مجھے بھی اسے ہو نہ ہو۔ ویسے دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ایک دل جو رب دیکھتا ہے پوری نمازی میں، سار سے پیر تک رب اسے نہیں دیکھتا۔ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیات، پھر دل کے پیچھے بھی دیکھتا ہے کیا ہے۔ جس پہ پوری عمارت کھڑی ہے وہ پلر ہے ہی نہیں بیچ میں۔ وہ کیا ہے؟ حسن نیت،
سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو ایک دروازہ صحیح درست اچھی نیت کا کھول تو رب 70 دروازے توفیق کے تجھ پہ کھولتا. نیت درست کر، نیت ٹھیک کر، جس پہ ساری عمارت کھڑی ہونی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیتوں کا دار و مدار دل پر ہے. دل ہی نہیں ٹھیک تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک، اگر یہ خراب تو سارا وجود خراب. یعنی جو بھی تم ہاتھ سے کرو گے وہ غلط ہوگا، جو بھی آنکھ سے دیکھو گے غلط ہوگا، جو بھی کان سے سنو گے غلط ہوگا، کیونکہ تمہاری اصل بیس خراب ہے. نہ تمہارے پڑھے کا کوئی اعتبار، نہ سنے کا اعتبار، نہ دیکھے کا اعتبار، نہ کیے کا اعتبار. اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں. قلب جو رب نے دیکھنا تھا اس کو تم نے کبھی، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. حضرت رومی فرماتے ہیں تو دل خود را چو دل پنداشتی جستجوئے اہل دل بگذاشتی. تو نے اس گوشت کے لوتھڑے کو وہ سمجھ لیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت رومی کہتے ہیں جس دل کی میں بات کر رہا ہوں نا، تو اپنے سینے میں دھڑکتے گوشت کے لوتھڑے کو وہ سمجھ بیٹھا ہے. اس لیے اہل دل کی تلاش تو نے چھوڑ دی کہ دل تو میرے پاس بھی ہے. تو ہمیں گوئی مرا دل نیز ہست. کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے میں نے یہ بات کی، تو نے کہا جی مولانا دل تو میرے سینے میں بھی ہے، تو میں کسی دل والے کو کیوں ڈھونڈتا پھروں؟ تو نے کہا دل فراز عرش باشد نیب پست. جس دل کی میں بات کر رہا ہوں وہ سینے میں نہیں، عرش معلیٰ سے ادھر ہوتا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا تو کتے کے سینے میں بھی ہے، گدھے اور گھوڑے کے سینے میں بھی ہے. وہی کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ ہو جائے تو دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. وہ جس دل کی میں بات کر رہا ہوں نا، تو جا کے کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبہ اس دل والے کا طواف کرتا ہے. وہ جہاں سے ڈیلنگ شروع ہوتی ہے، بندگی شروع ہوتی ہے، تعلق شروع ہوتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے، ذکر روزہ شروع ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب. دل حاضر نہیں، دل موجود نہیں، دل شامل نہیں تو نماز نہیں. یہ تو صوفی اکرام کا فتویٰ ہے مستقل، اور قرآن اور حدیث اس پہ شاہد ہیں. اب صحابی نماز پڑھ رہے تھے، سورہ انفال کی آیت 24 میں نے پڑھی. نماز وہ صحابی پڑھ رہے تھے، بڑے جلیل القدر، بڑے عظیم الشان صحابی تھے. کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے کیا معیار ہے، پیمانہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، حدیث صحیح ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. صحابی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں. کہتے ہیں فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجب ہو. میں نماز میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا. میں ظاہر اب نماز پڑھ رہا، میں کیسے جواب دے سکتا. نفل 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا جب وہ حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی کنت اصلی، حضور میں نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، یہ جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً پہنچو، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ تم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، ڈیڈ باڈی تھے، اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے تھے، جب وہ آواز دیں اور پھر بھی تو نماز میں رہے تو اس کا مطلب ہے تو نمازی کیا، تیرا شمار زندوں میں بھی نہیں، تو مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ قرآن ہے اور صاحب قرآن سنا رہے ہیں نمازی کو، صحابی کو، رضی اللہ عنہ والے کو، کیونکہ وہ ظاہرہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، جس کی تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے، اب تو کیا کرے گا مسلمان نمازی؟ نماز پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے اتنا بڑا احسان کر رہا تھا، چھوٹا سا مارکا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں نے ایسی ہی نماز سیکھی ہوئی ہے کہ اللہ رسول بھی بلائے تو نہیں جانا، میں جی نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اور کیا کرتا۔ اللہ رسول نے کہا ہے کہ نفل پڑھ رہے ہو، ماں پکارے نفل چھوڑ دو، ماں کو لبیک کہو، جی اماں جی، کیونکہ نماز را بحقیقت قضا بود، لیکن نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود، کہتے ہیں نماز کی قضا ہے، رہ گئی تو پھر پڑھ سکتا ہے، ہماری نگاہ کی قضا ہو گئی، وہ دوبارہ نہیں آنی۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں۔ یہ اسی کا میں نے پنجابی ترجمہ عارف کھڑی نے کیا، میں نے پیش کر دیا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کہ پھر پڑھوں؟ کہہ رہے ہیں صحبت مجلس پیر، میرے پیر کی مجلس میں بیٹھ جا، نماز سے بہتر ہے۔ سیدھی بات ہے، پنجابی میں اس کے ترجمے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ بہتر نفل، یہ قرآن کی آیت پیچھے کھڑی ہے، سورہ انفال آیت 24، اس شعر کے پیچھے۔ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول پکارے، آواز دے تو کیا کرو؟ استجیبو، عجیبو نہیں کہا، جواب نہیں دینا، صرف فوراً ہمہ تنگوش حاضر خدمت ہونا ہے، ہاتھ باندھ کے۔ پہنچ جاؤ فوراً، بلا تاخیر۔ استجیبو کا مطلب ہے فوراً، بلا تاخیر، جس حال میں بھی ہو اسی حال میں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، یہ قرآن ہے، صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ والے نمازی، مسجد نبوی میں نہیں تھے، قبلتین بنی عبدالاشل، وہاں نماز ہو رہی تھی، جو مسجد قبلتین آج بھی کھڑی ہے مدینہ پاک میں، دونوں رخ کعبے کے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا اس مسجد میں ہوا نا، مسجد نبوی والوں کو تو نہیں پتا، مسجد قباء والوں کو نہیں پتا، اور جو قبیلوں میں چھوٹی مسجدیں کسی کو نہیں پتا، کوئی سپیکر نہیں، واٹس ایپ نہیں کہ فوراً چلا گیا۔ اب ظہر ہو گئی تو آقا کریم علیہ السلام سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال اب باقیوں کو بھی بتا، قبیلوں میں منادی کرو، اعلان کرتے جاؤ کہ قبلہ بدل گیا ہے،
اور قبلہ وہ ہوتا ہے جدھر محمد مصطفیٰ رخ کر لیں۔ یہ جب عین حالت نماز میں قبلہ بدلا ہے نا، کسی کو تو نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا تھا جو کھڑے ہوئے تھے کہ بدلنا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ان سے سیکھیں۔ رضی اللہ عنہ والے رول ماڈل کیوں ہیں؟ یہاں پہلے بتانا پڑتا ہے دوسری رکعت میں سجدہ ہے، پہلی میں سجدہ ہے، یہاں پہلے بتائیں تو پھر جا کے وہاں نہیں بتایا تھا کہ آج قبلہ بدلنا ہے۔ تیری تراویح تھی وہ فرض نماز تھی، اور نبیوں کے امام جماعت کر رہے تھے، پہلے اعلان کر کے شروع نہیں کیا کہ بھئی تیار رہنا آج قبلہ بدل جانا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ہے ایمان، یہ عقیدہ، یہ رضی اللہ عنہ والے اس لیے سند و حجت ہیں، ان کا عمل۔ تو جب امام نے رخ پھیرا تو سارے مقتدی گھوم کے پیچھے آگے، اپوزٹ تھا قبلہ، یعنی ادھر کھڑے تھے تو اب منہ امام نے ادھر کر لیا ہے، تو مقتدی سارے گھوم کے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کیا امام نے ادھر کو منہ کیوں کر لیا، انہیں یہ پتا تھا کہ جدھر یہ امام رخ کرے قبلہ بھی ادھر گھوم کے آ جاتا۔ پیچھے آ گئے، نماز مکمل ہو گئی، اور اس نماز میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، راز و نیاز ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، قرآن اترتا رہا، رب امام کو دیکھتا رہا، اور نبیوں کا امام رب کو دیکھتا رہا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اسے قرآن بنا دیا اللہ نے، اس پورے مکالمے کو، اس پوری کیفیت کو، بار بار امام یوں دیکھتے نماز میں، ایک بار نہیں۔ یہاں امام ایک بار دیکھ لے نماز گئی۔ فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ یہ ہے، لیکن نبیوں کا امام جتنی بار بھی دیکھے اتنی بار رحمت اور اترتی ہے، اتنی قبولیت و برکت اور آتی۔ تو جب گئے اعلان کیا تو جس مسجد میں پہنچے وہاں مغرب ہو رہی تھی، مغرب، ایک مسجد میں پہنچے، شام ہو گئی، پھرتے پھرتے اعلان کرتے بتاتے لوگوں کو، وہاں جماعت کھڑی تھی، امام کھڑا تھا، مقتدی کھڑے تھے اور رکوع میں تھے۔ تو سیدنا بلال نے 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی کہ یہ سلام پھیر لیں، پتا تھا کہ اب اگر نہ بتایا تو میرا جرم، اور انہوں نے نہ مانا تو ان کا جرم۔ فوراً حالت نماز میں آواز دی، اے لوگو، قبلہ تبدیل ہو گیا، آج اللہ کے رسول نے نماز بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ اب ذرا ان نمازیوں کا حال دیکھو۔ اب جب یہ اعلان کان میں گیا تو اس امام نے سامع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا، اسے پتا تھا کہ اب اگر میں اٹھ گیا ایسے ہی تو ساری نماز گئی۔ بیت المقدس بھی گیا اور مسجد الحرام بھی گئی۔ لہذا امام حالت رکوع میں گھوما اور سارے مقتدی پیچھے رکوع میں گھومے، پورا دائرہ چکر کاٹا، پھر اسی حال میں رکوع کر کے کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں نمازی۔ تو صحابی جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں نہیں پڑھا؟ سمجھ آ گئی؟ اور یہ کریموں کی کریمی ہے۔ میرا کریم بھی کتنا کریم ہے اعظم کہ میرا عیب بھی جس کو ہنر نظر آئے۔ اب وہ زندہ کرنے کے لیے بلا رہے تھے، کچھ عطا کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ نمازی نماز میں تو فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔
کہتے ہیں آج مسجد سے، فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے آج تمہیں قرآن کی سب سے بڑی آیت عطا کرتا ہوں۔ سب سے شاندار، سب سے عظیم الشان سورہ مبارکہ، قرآن کی سب سے عظیم سورت، سب سے شان والی، سب سے فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ، آج وہ تمہیں عطا کرتا ہوں مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ اور پھر اس اپنے دستے کرم میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، فاخذ بیدی، میرا ہاتھ میں لے لیا۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگے، اب فارغ ہو گئے، نماز ساری رکعتیں جو پڑھنی تھیں، دعا سب ہو گیا، جانے لگے، تو کہتے ہیں مسجد سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب طلب دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بہت بڑی انعام دوں گا، نعمت عطا کروں گا، سورت قرآن کی سب سے عظیم سورت وہ عطا کروں گا۔ تو اب صحابی اس کی طلب میں ہیں، کہتے ہیں جو ہی نکلنے لگے میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں قرآن کی سب سے بڑی سورت تمہیں عطا کروں گا، یعنی طلب کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی صورت ہے، ہی سبع المثانی، فرمایا جسے قرآن میں اللہ نے کہا نا محبوب آتیناک سبع من المثانی، ہم نے آپ کو سبع المثانی 7 آیتوں والی خاص الخاص سورہ مبارکہ عطا کی۔ والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ بھی اسی صورت میں حدیث میں فرمائے ہیں یہ الفاظ، اے محبوب یہ سورہ فاتحہ سبع المثانی بھی ہے اور یہ پورا قرآن ہے جو آپ کو دے دیا۔ اگلی روایت سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام گزر رہے تھے، گزر ہو رہا تھا، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ابی ابن کعب قرآن پاک کے جو سب سے بڑے عالم صحابہ ہیں ان میں سر فہرست ہیں، قاری القرآن صحابی ہیں، یہ تراویح میں پہلا امام جس کو فاروق اعظم نے بنایا وہ آپ ہیں، پہلی تراویح جس نے باجماعت پڑھائی اس امت کو، اتنے بڑے قاری قرآن تھے کہ آقا کریم علیہ السلام بھی ان سے دور کرتے تھے قرآن۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، دن نماز میں تھے، آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو آواز دین کو بلایا، یہ بھی اسی کیفیت میں تھے، یعنی یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے اور تعلیم دی حضور علیہ السلام نے کہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور قرآن کے امام اور عالم، ان کے ذریعے امت کو فیض عطا۔ وہ نماز میں حضور علیہ السلام نے جب بلایا تو کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا میں، اب جواب نہ دے سکا، فٹافٹ جلدی کی نماز میں، یہ عالم صحابی تھے نا، فوراً سلام پھیرا جلدی سے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں، آپ یہاں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے مصلی سے محراب منبر پہ جانا ہے، تو یہاں کیا ہوگا بھلا مسجد شاکرہ میں، پاکستان کی ہر مسجد میں، کہ امام انتظار کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، یہ 25 سال سے ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے انتظار کرنا ہے کہ یہ نمازی اب سلام پھیرے تو میں منبر پہ جاؤں، اور قرآن یہ کہہ رہے جہاں ہے سلام پھیر دے تاکہ وہ نہ رکے۔ عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میں نماز پڑھ رہا ہوں جی، تو احسان کر رہا کسی پہ؟ میں یہ سمجھا رہا ہوں بات،
یہاں تو ایکسٹرا ٹائم بھی لیتے ہیں، نمازی بھی، امام بھی، مقتدی بھی، جو منع ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اتحیات پڑھ لیے، سلام پھیر دیں، نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں؟ ہاں، یہ امام کی شان ہے، عالم کی شان ہے، اس کا مقام ہے، ورنہ نماز ہی گئی، خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ سیکھا نہیں، دیکھا دیکھی نماز پڑھی ہوئی ہے، کبھی سیکھی نہیں، عمریں گزر گئیں۔ یہ آج اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ 40 سال سورہ فاتحہ پڑھی ہو، کسی نے 50 سال پڑھی ہو اور اسے ہوا بھی نہ ہو، تو پڑھی یا نہ پڑھی؟ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی ابھی تک، وہ بھی نہیں سمجھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیک السلام، یہ بھی جواب ہے، وعلیکم السلام، وعلیک السلام، یہ سنت جواب ہے۔ عرب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے چونکہ رٹا ہوا ہے اس لیے نہیں پتہ، اکیلا آدمی ہے، وعلیک السلام۔ ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، جب میں نے تمہیں پکارا، بلایا، کس چیز نے تمہیں روک دیا؟ تم آئے نہیں، جواب نہیں دیا۔ فقال یا رسول اللہ انی کنت فی الصلاۃ، حضور میں نماز میں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اب چونکہ اتنا بڑا عالم صحابہ میں کوئی تھا نہیں قرآن کا جتنے یہ ماہر تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو وحی کی ہے اس میں تم نے ایسی کوئی بات نہیں ابھی تک دیکھی، تمہاری نظر سے کوئی ایسا حکم نہیں گزرا کہ تم نماز میں ہو اور اللہ کا رسول پکارے تو کیا کرنا ہے؟ چونکہ عالم تھے نا، تو اس طرح گفتگو کی اللہ نے، تو قرآن اتارا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کا رسول پکارے، یعنی آیت یہ بتا رہی ہے اللہ نے نہیں پکارنا، کہیں تم انتظار میں بیٹھ جاؤ جو اللہ میں ہمیں نواز دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، کلام اللہ کا ہے، آیت اللہ نے اتاری ہے، قرآن عظیم الشان میں اتاری ہے، لیکن ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ جب میرا حبیب پکارے تو یہ نہیں سمجھنا کہ رسول بشر پکار رہے ہیں، یہ سمجھنا ہے کہ جس کو سجدہ کرنے آیا اس نے آواز دے دی ہے۔ یہ سمجھنا ہے، یعنی جب میرے محبوب پکارے تو سمجھو میں پکار رہا ہوں، تو پھر بھی تو نماز پڑھتا رہے گا کہ اللہ میاں تو انتظار کر، معاذ اللہ، یہ عام لفظ بولتے ہیں نا لوگ، اس لیے بول رہا ہوں، اللہ کو میاں بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ میں لفظ اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے، یہ الحمدللہ کبھی میری زبان سے نکلا بھی نہیں، ویسے بھی نہیں نکلا۔ اللہ تعالی جل مجدہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، یہ الفاظ ہیں جو رب العالمین کے لیے بولنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری اور لوگوں کو بتایا کہ جب میرے حبیب آواز دیں تو نماز چھوڑنی ہے اور نماز توڑنی ہے اور فوراً پہنچنا ہے۔ اب سوال صحابی سے جن پہ آیت اتری وہ کر رہے ہیں
ان سے سوالیہ انداز سے پوچھا ہے کہ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے؟ ابی بن کعب، عالم سے یوں بات ہوتی ہے، نبی امتی سے کر رہا ہے، امام مقتدی سے کر رہا ہے، آرڈر نہیں دے رہا، پوچھ رہا ہے۔ یہاں جب تک اگلے کو کافر نہ کر لے، ثابت نہ کر لے، تسلی نہیں ہوتی کہ یہ گمراہ ہے، یہ فاسق ہے، یہ بے دین ہے، یہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ یہاں نبیوں کے امام اپنے غلام سے، صحابی سے، امتی سے، پیروکار سے سوالیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ وحی نہیں اتاری؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا بلا، بے شک میرے آقا رب نے یہی فرمایا، کیوں نہیں، ولا اعود انشاءاللہ تعالی، حضور آج معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہو۔ یہ عالم کی شان ہے، صاحب علم، والذین اوتوا العلم درجات، اس لیے فاروق اعظم خود کھڑے نہیں ہوئے، ان کو مسلح پہ کھڑا کیا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب پھر یہ عطا اور کرم آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پہلے تعلیم دی پھر انعام دیا، فرمایا ابی بن کعب کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت عطا کروں کہ جو اللہ نے تورات میں بھی نہ اتاری ہو، انجیل میں بھی نہ اتاری ہو، زبور میں بھی نہ اتاری ہو، اور قرآن میں بھی دوسرا اس جیسا کوئی مواد نہ ہو، پورے قرآن بھی اس کے برابر نہ ہو، اس کی مثل قرآن میں نہ ہو؟ قال نعم یا رسول اللہ، حضور ضرور مہربانی کریں، کرم فرمائیں، ضرور عطا کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیفا تقرأ فی الصلاۃ، نماز میں کیا پڑھتے ہو، کیا تلاوت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے ایک نام اس حدیث میں ہے فقرأ ام القرآن، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن ام الکتب ہے، قرآن ساری کتابوں کی ماں ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا۔ ابی ابن کعب مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں اتاری۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُوتِيتُهُ، یہ سب المثانی ہے، یہ قرآن عظیم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر تیسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی اسی مضمون میں، ایک جگہ سفر میں تھے، نماز پڑھی، وہاں اترے، اسٹے کیا، جیسے رکتے ہیں موٹر وے پہ نماز کے لیے، کسی قبیلے میں رکے، نماز ادا کی، ایک شخص کوئی وہاں موجود لوگوں میں نماز میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سائڈ پہ وہ کھڑے ہو گئے نماز میں، تو کہتے ہیں جب نماز کا سلام پھیرا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ انداز عطا تھا حضور علیہ السلام کا، یہ جو میں مضمون بتا رہا ہوں صرف مضمون نہیں بتا رہا، اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ میں روک کے بتا رہا ہوں۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ جس امتی پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا تو اس کو کیا دیتا تھا؟ چونکہ آپ نبی کو جانتے نہیں ہیں، ماننا تو بڑی آگے کی بات ہے، ان کے مزاج کو، طبیعت کو، سیرت کو، اداؤں کو، انداز کو نہیں جانتے۔ وہ اس لیے نہیں جانتے، ایک تو آپ کو خود انٹرسٹ نہیں، اور دوسرا ادھر سے بھی اور سب کچھ آتا ہے، بڑا کچھ ادھر ادھر کا فضول جس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ زیب داستان کے لیے آتا ہے۔
لیکن جو روز مرہ، یہ تیسری حدیث میں سنانے لگا، ایک کو نماز سے آواز دے کے بلایا، دوسرے کو بھی نماز سے بلایا، اور ساتھ اور طرح سے ڈیل کیا، ان کی تعلیم و تربیت بھی فرمائی، انعام بھی۔ اب یہ تیسرا ویسے ہی رستے میں سفر میں نماز میں ایک صاحب کوئی سے آپ بھی ہوں گے وہاں کے لوکل، جس جگہ بھی گئے ہوں گے، اب وہ نماز میں چونکہ ساتھ یوں کھڑے ہو گئے کہ جب سلام پھیرے تو ادھر نظر گئی، تو کہتے ہیں قال فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اس کی طرف بڑی توجہ سے دیکھا، جو تیری نگاہ ہمیں آ گیا وہ بڑی پناہ ہمیں آ گیا، خیر ایسے توجہ کی، اور فرمایا الا اخبرک بافضل القرآن، اب یہ ساری امت کو لنگر دیا جا رہا ہے اس ایک بدو کے وسیلے سے، وہ آج حدیث پڑھی جا رہی ہے، 1450 سال بعد تلاوت ہو رہی ہے، یہ ایک ادا ہے، سفر میں اللہ کے حبیب نے یوں مڑ کے دیکھا ہے، رب نے اپنے ریڈار میں محفوظ کر دیا۔ سمجھو مسلمانوں، یہ صرف حدیثیں نہیں ہوتی، کیمرے لگے ہوئے ہیں رب کے، CCTV رب کے آسمانی، ہاں کہ میرے محبوب نے یوں دیکھا ہے اور اس کو بڑے پیار سے دیکھا ہے، محفوظ کر لو۔ فرشتوں نے نوٹ کر لی، صحابہ نے نوٹ کر لیا، روایت ہوئی، حدیث ہوئی، سند بنی، آئمہ نے نقل کی۔ یہاں چونکہ علم کا کلچر نہیں، علم سے دشمنی ہے، علم اور علماء سے بغض ہے، حسد ہے، اس لیے اللہ وہ نعمت چھین لیتا کہ تو اپنا چودھری لے کے بیٹھا رہے، پھر لنگر نہیں ملے گا۔ جب مانے گا سجدے میں، جب نماز چھوڑ کے امام کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، پھر آسمان سے لنگر اترتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پکارے تو سمجھو میں پکار رہا ہوں، اور اللہ کے محبوب نے کہا اگر میرا صدیق پکارے تو سمجھو میں پکار رہا ہوں۔ یہ بھی سمجھنا ہے ساتھ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو فرمایا الا اخبرک بافضل القرآن، قال بلا، اب وہ طالب تھا نا، سچا مانگتا تھا، سب سے افضل لنگر قرآن کا نہ دوں تمہیں؟ اس نے کہا جھولی پھیلا دی، حضور کرم کریں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کس کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام فضیلت اللہ پاک الرحمن الرحیم، اللہ ماشاء مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا، واہ بے شک، آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہو۔ بالکل، دو لوگ، دو گروہ، مغضوب اور ضالین، اس پہ ابھی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو میں صرف تعارف کرایا تھوڑا سا۔ تو اسلام صرف بتانے کا نام نہیں ہے، اسلام پہنچانے کا نام ہے۔ مبلغ سنانے والے کو نہیں کہتے میں اپنا رٹا دن سناتا اور میرا ذمہ ختم۔ مبلغ کا معنی ہے پہنچانے والا۔ میں اپنی تقریر تن سناتی بس، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تقریر ہے۔ تبلیغ یہ ہے کہ نبیوں کا امام بھی خطبہ پڑھے کعبے میں، تو آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کے بعد پوچھا حل بلغت، اور آسمان کی طرف یوں دیکھا
یہ انگشت شہادت اٹھائی، لوگوں سے کہا میں نے پہنچا دیا۔ سارے مجمع نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے اللہ کا دین و پیغام ہمیں پہنچایا۔ تو فرمایا اللہم اشہد، اے میرے رب تو گواہ ہو جاؤ۔ ہاں، سنانا دین نہیں ہے، پہنچانا دین ہے۔ اس تک پہنچے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ میں آپ سب سے سنوں گا، پہلے بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ بھی سنوں گا، اس کا ترجمہ بھی سنوں گا، بسم اللہ شریف بھی سنوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے آدھے لوگوں سے بھی زیادہ صحیح بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کیونکہ کبھی زحمت نہیں کی، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، دھیان نہیں، توجہ نہیں، غفلت کی انتہا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم الشان سورہ مبارکہ سے بھی اگر ہمارا یہ سلوک ہے تو باقی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آج میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کو دوبارہ پڑھیں کسی اچھے مجود قاری سے، درست تلفظ کے ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ایک ایک آیت کا شروع کر دیں۔ پھر آگے ہم بھی اس پہ گفتگو کریں گے، اس سبق کو دہرائیں گے تاکہ اس بنیاد کو مضبوط کریں جس پہ پوری نماز کی عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔